بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 125 شروع کر رہے ہیں. اس سبق میں ہم کتاب الدعوہ سے ایک نئی فصل شروع کر رہے ہیں. اس فصل میں مصنف علیہ الرحمہ بنیادی طور پر یہ مسئلہ ذکر فرمائیں گے کہ اگر مدعی کے خلاف کوئی ایسی بات کر لے جس بات سے اس کی ملکیت ہی ثابت نہ ہو رہی ہو، تو اس صورت میں وہ خصم نہیں بنے گا اور مدعی علیہ نہیں بنے گا، اس کو ہم قسم وغیرہ نہیں دے سکتے. اور وہ اپنے سے خصومت دعویٰ کرے، اور جن باتوں میں اس سے خصومت دور ہوتی ہے وہ کل 5 باتیں ہیں. اسی وجہ سے اس مسئلے کو مسئلہ مخمسہ کا عنوان ہم نے دیا ہے. عزیز طلباء، آتے ہیں کتاب کی طرف. سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں. فصل: قال المدعى علیہ هذا الشيء اودعنیہ او آجرنیہ او اعارنیہ فلان الغائب او رہنہ او غصبته منه وبرهن علیہ دفعت عنه خصومة المدعی وإن قال ابتعته من الغائب او قال المدعی سرق منی وقال ذو اليد اودعنیہ فلان وبرهن علیہ لا، وإن قال المدعي ابتعته من فلان وقال ذو اليد أودعنيه فلان ذلك سقطت الخصومة. مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے مثلا زید نے عمر پر دعویٰ کیا کہ آپ کے پاس یہ بائک میری ہے، اب بکر مدعی علیہ ہے، مدعی علیہ جواب میں کہتا ہے اودعنیہ فلان، یہ تو میرے پاس فلاں بندے نے بطور ودیعت کے رکھوایا ہے، امانت کے رکھوایا ہے، او آجرنی ہی، یا فلاں بندے نے مجھے بطور اجرت کے دیا ہے 1 مہینے کے لیے، او اعارنی ہی، یا فلاں بندے نے مجھے بطور عاریت کی دیا ہے، عارضی طور پر چلانے کے لیے دیا ہے، او رہنہ، یا فلاں بندے نے مجھے یہ بطور رہن کی دیا ہے، او غصبتہ منہ، یا فلاں بندے سے میں نے یہ غصب کیا ہے. دیکھیں 5 باتیں کر رہا ہے: ودیعت، اجرت، عاریت اور رہن اور غصب. تو یہ 5 باتیں اس نے کر لی، اور آپ نے ان باتوں پر اس نے بینہ بھی پیش کر لی. تو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے دفعت عنہ، تو اس سے اس خصومت کو دفع کیا جائے گا. اب یہ مدعی علیہ نہیں ہوگا، دعویٰ اس سے دور چلا جائے گا، اور دعویٰ جس شخص کی طرف اس نے اس کی ملکیت کی نسبت کی ہے اس پر ہو جائے گا، اور وہ مدعی علیہ ہوگا. قال المدعی علیہ، اگر مدعی علیہ نے مدعی کے جواب میں کہا ھذا شیء اودعنیہ، یہ چیز فلاں بندے نے میرے پاس بطور ودیعت کی رکھوائی ہے، امانت کی رکھوائی ہے، او آجرنی، یا فلاں بندے نے یہ مجھے بطور اجرت کی دی ہے، او اعارنی، یا فلاں بندے نے یہ چیز میرے پاس بطور عارض کی رکھوائی ہے، فلان الغائب، فلان ہے جو کہ غائب ہے، موجود نہیں، او رہنہ، یا فلاں بندے نے یہ میرے پاس بطور رہن کے رکھوائی ہے، او غصبتہ منہ، یا یہ کہے کہ یہ تو میں نے فلاں سے غصب کیا، بھئی اس سے چینی ہے، آپ کی کدھر سے آ گئی. وبرہن علیہ، اور آپ نے ان دعووں پر وہ برہنہ بینہ بھی پیش کر لے اور گواہ بنا لے. دفعت عنہ، تو فرماتے ہیں اس سے دعوے کو اور خصومت کو دفع کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا. ابھی مدعی نہیں ہوگا. جس شخص کی طرف اس نے ودیعت کی اور اجارے کی یا عاریت کی نسبت کی ہے وہ شخص مدعی بن جائے گا، اور مدعی پھر اس مدعی جو غائب ہے اس کا پیچھا کریں. دفعت عنہ خصومت المدعی، تو مدعی کی خصومت اس سے دور کر دی جائے گی. خصومت المدعی کا تعلق گزشتہ صفحے کی عبارت کے ساتھ. وَإِنْ قَالَ ابْتَعْتُهُ مِنَ الْغَائِبِ، ہاں اگر مدعی نے مدعی کے جواب میں یوں کہا کہ ابْتَعْتُهُ مِنَ الْغَائِبِ، یہ موٹر سائیکل تو میں نے فلاں بندے سے خریدی ہے، او قال المدعی سرق منی، یا
مدعی نے اس پر دعویٰ کیا کہ موٹر سائیکل میری ہے اور مجھ سے چوری کی گئی ہے، وقال ذو الید، اور وہ کہے صاحب ید کہے اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، اودعنی فلان، یہ تو فلاں نے میرے پاس بطور ودیت کی رکھوائی ہے، وبرہن علیہ، اور اس پر وہ بینہ بھی پیش کر دے، تو لا، اس صورت میں اس سے خصومت دور نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ مدعی نے اپنا جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ اس طور پر ہے کہ گویا اس نے کہا کہ یہ چیز جو آپ کے ہاتھ میں آئی ہے یہ میرے واسطے سے آئی ہے، میری ملکیت سے منتقل ہو کر آئی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے، اس نے یہ کہا کہ یہ سرق منی، یہ مجھ سے چوری کی گئی ہے، تو ظاہر ہے اس سے چوری کی گئی ہوگی، اس سے بکر نے چوری کی ہوگی، بکر نے اس کو دی ہوگی، تو اس کی ملکیت سے منتقل ہو کر آئی ہے۔ اور انتقال کی صورت میں یہ جو کہتے ہیں میرے پاس بطور ودیت کی رکھوائی ہے، تو اس صورت میں فلاں کی طرف خصومت منتقل نہیں ہوگی اور یہی خود مدعا علیہ ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ ابْتَعْتُ مِنَ الْغَائِبِ، اگر مدعا علیہ نے کہا کہ یہ تو میں نے فلاں غائب سے خریدی ہے، او قال المدعی، یا مدعی نے کہا سرق منی، یہ چیز مجھ سے چوری کی گئی ہے، وقال ذو الید، اور صاحب ید کہتے اودعنی فلان، یہ تو فلاں بندے نے میرے پاس بطور امانت کی رکھوائی ہے، وبرہن علیہ، اس پر وہ بینہ بھی پیش کر دے، لا، تو اس صورت میں خصومت اس سے دفع نہیں ہوگی بلکہ وہ خود ہی مدعا علیہ ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي، اگر مدعی نے یوں دعویٰ کیا کہ ابتعتہ من فلان، یہ آپ کے قبضے میں جو موٹر سائیکل ہے یہ میں نے فلاں بندے سے خرید لی ہے، وقال ذو الید اودعنی فلان ذلک، اور صاحب ید کہتا ہے یہ تو فلاں بندے نے میرے پاس بطور امانت کی رکھوائی ہے، سقطت الخصومت، تو اس صورت میں مدعا علیہ سے خصومت ساقط ہو جائے گی اور دونوں کا جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي ابْتَعْتُ مِنْ فُلَانٍ، اگر مدعی کہے کہ یہ میں نے فلاں بندے سے خریدی ہے، وقال ذو الید، اور صاحبیت کے اودعنی فلان ذالک، فلاں بندے نے یہ میرے پاس بطور ودیعت کی امانت کی رکھوائی ہے، سقطت الخصومت، تو خصومت ساقط ہو جائے گی۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ مدعی نے اگر کسی شخص پر ملکیت کا دعویٰ کر لیا ایسے سبب کی وجہ سے جو سبب غائب کی طرف سے پیش آیا ہو، اور صاحب ید نے اس کو وہ چیز دے دی، اس صاحب ید نے کہ اس کا قبضہ اس غائب کی طرف سے اس کو آیا ہو، تو فرماتے یہ دونوں نے اتفاق کر لی اس بات پر کہ ملکیت جو ہے وہ غائب کی ہے، اس امین کے پاس سے یہ چیز منتقل ہو جائے گی مدعی کی طرف، اور خصومت جو ہے وہ خود بخود ساقط ہو جائے۔ تو عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس نئے فصل کی عبارت کو اور ان کے مسائل کو خوب غور سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔